السلام علیکم خواتین و حضرات، اگلی ویڈیو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپک پر حاضر خدمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری حقیقت میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت سے اس امت کے خصوصاً نوجوانوں کو اس سے غافل کر دیا گیا، اور یہی ہماری پستی کی، ہماری امت کی پستی کی اس وقت سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے حضور کی حقیقت کو فراموش کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھنے سے پہلے ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت اور ہاہوت کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بیسک آئیڈیا آپ کو اس ویڈیو میں پہلے ان مقامات کا دیتا ہوں، اس کے بعد ان کے اوپر مختلف مقامات پر ایک ایک انفرادی ویڈیو بھی ہم بنائیں گے، کیونکہ یہ بہت زیادہ تفصیل طلب معاملات ہیں۔ بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ یہ مقام ناسوت ہے جس میں ہم رہا کرتے ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں، مقام ناسوت ہے، اس میں ہم بھی رہتے ہیں، اس میں جن بھی رہتے ہیں۔ ابھی بس اتنی ہی بات۔ اس سے اوپر ہے مقام ملکوت، جسے فرشتوں کا جہان ہے، جہاں فرشتے رہا کرتے ہیں۔ اس سے اوپر مقام جبروت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حد جسے کہا جاتا ہے، جہاں پہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اسی کے ساتھ پیرل میں وہی جہاں کے اندر ہی ایک حصہ مقام الست کا، جس کو عنکبوت بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی وہی جبروت کا ہی حصہ ہے، لیکن جبروت میں ایک جانب سدرۃ المنتہا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام، اور ایک جانب روح و تخلیق کا مقام الست، جسے عالم عنکبوت بھی کہتے ہیں۔ اس سے اوپر ایک اور عالم ہے جس کو کہتے ہیں عالم لاہوت۔ عالم لاہوت کے بارے میں بتانا کے لیے جب ویڈیو بنائیں گے، جب بتائیں گے کہ وہ بہت ہی اونچا مقام ہے، مطلب جہاں جبرائیل کی بھی اور فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہو، وہ مقام اونچا ہے، وہ رفرف کا مقام ہے۔ رفرف وہ تخت تھا جس پہ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں اس سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جلتے ہیں، تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تخت لایا گیا، اور وہ اللہ کی جانب سے آیا، اور رفرف اس تخت کا نام ہے۔ اس پہ انہوں نے آگے کے مراحل لاہوت کے طے کیے۔ لاہوت سے آگے پھر یاہوت کا مقام ہے، جسے مقام وحدت بھی کہا جاتا ہے، اور وحدت سے اوپر ان کے بارے میں بتایا نہیں جا سکتا، یہ ورا الورا سوچ سے باہر مقامات ہیں۔ اور یاہوت کے بعد مقام ہاہوت ہے، جس کو مقام احدیت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی سوچ سے ماورا ذہان ہے۔ یہ اس کو تصوف میں اولیاء کرام کہتے ہیں کہ عین ذات کا جہان ہے۔ اس کے اوپر پوری ڈیٹیل آئے گی، تو یہ تو میں نے آپ کو بیسک آئیڈیا دے دیا کہ اللہ رب العزت نے، جیسے ہم نے شروع میں ایک حدیث آپ کو سنائی تھی پہلی ویڈیو میں، کہ اللہ نے چاہا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، رب فرما رہا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اس مخلوق کو تخلیق کیا، تمام مخلوقات کو تخلیق کیا۔ اس میں مختلف الفاظ ملتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا، میں نے کائنات کو پیدا کیا، تو تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ تو اب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا، تو یہ تو ہمیں جواب مل گیا کہ ایسا کیوں ہوا۔ اب ہوا کیا تھا کہ سلطان باہو اس کو اپنی کتابوں میں اس طرح لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم احدیت میں، جو کہ مقام ہاہوت ہے، سے نکل کر کثرت کی جانب، عالم ناسوت کی جانب ظہور کا ارادہ فرمایا۔ تو میم احمدی کا لباس اوڑھ کر، نقاب اوڑھ کر صورت احمدی اختیار کی، اور اس کے لیے ناسوت میں نزول فرمایا۔ کیوں فرمایا وہ میں نے آپ کو بھی بتا دی وجہ، کہ اس کی خواہش تھی اپنی پہچانا جائے، تو یہ اس نے اس لیے کیا۔ تو اب بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ سب سے پہلے مقام احدیت، مقام ہاہوت جسے کہتے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا، تو پہلا نزول، اس کو کہتے ہیں پہلا نزول، مقام ہاہوت سے مقام یاہوت میں، مقام احدیت سے مقام وحدت میں، یہ پہلا نزول ہے، یہ فرمایا۔ اس کے بعد وحدت سے لاہوت، لاہوت سے جبروت، جبروت سے ملکوت، ملکوت سے یہ ناسوت، یہ جہاں۔ تو اصل میں عالم کثرت تک آنے سے پہلے اتنے سارے مراحل طے کر کے اس نے اپنا ظہور فرمایا۔ اب وہ کس کس طرح سے فرمایا، تو آج پہلے ظہور کی ہم بات، پہلے نزول کی بات کرتے ہیں کہ مقام عادیت ہاہوت سے مقام یاہوت کی جانب جو پہلا نزول تھا، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ دو حصوں میں ہم نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ تو عالم ہاہوت میں اللہ کی ذات جو ہے وہ غیب در غیب موجود ہے، اس کو سمجھنا مشکل نہیں، عقل سے ماورا ہے، ورا الورا، اس کو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، قیاس سے باہر ہے کہ عالم ہاہوت میں
عین ذات ہے، بس اتنا سمجھ لیں، اس کی کوئی مثل نہیں. جیسے وہ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں. اس شان کے ساتھ رب تعالیٰ وہاں پہ موجود ہے. نہ اسماء و صفات، نہ اشارہ کنایا، سب سے مبرہ، صرف عین ذات. خیال و فکر ادھر تک نہیں پہنچ سکتا. محض سمجھانے کی خاطر یہاں ذات کو، ذات حق کو ہو کہا جاتا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے. تو پہلا مقام جب اللہ رب العزت نے احدیت سے وحدت کی طرف، کثرت کی طرف ظہور فرمانا چاہا تو پہلا نزول کس جانب کیا؟ وحدت کے عالم میں. اس کو ظہور اول بھی کہتے ہیں. اور کس صورت میں کیا؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں. اور اس معاملے کو پورے کو حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منسوب کیا جاتا ہے. یعنی کہ نور مطلق سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور. اور یہ دوسرا مقام مقام وحدت کہلاتا ہے. تو پہلا مقام میں نے بتایا تھا نا کہ مقام احدیت ہاہوت، مقام وحدت یاہوت، پھر مقام لاہوت جسے لاہوت لامکاں بھی کہتے ہیں، اس سے نیچے مقام جبروت، اسی کے اندر عنکبوت، پھر اس سے نیچے عالم ملکوت، اور اس سے نیچے عالم ناسوت جس میں ہم رہتے ہیں، جنوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو بقول سلطان بہو ہوا کچھ یوں تھا کہ جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے خود کو اس میں اللہ ذات سے علیحدہ کیا. تو اس وجہ سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق ہوا. اور جب اس نور کو اس نے اپنے آئینہ توحید کے اندر ملاحظہ کیا، دیکھا، تو اس پر فریفتہ ہوا. تو یہ معاملہ حضرت سلطان باہو نے اپنی کتب کے اندر کئی بار لکھا ہے. کچھ احادیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور محمدی کے معاملات پہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حق تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا. ایک اور جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے. یہ دوسری دلیل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نور سے ہونے کی. ایک اور جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو تخلیق فرمایا. اللہ رب العزت سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے طرف ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین. تو وہ نور کس کی جانب اشارہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حدیث قدسی ہے کہ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. اور ایک اور جگہ ارشاد ہے یعنی کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا. حضور کا ارشاد ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی پہلی چیز جو اللہ نے تخلیق فرمائی وہ میرا نور ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات کی، تمام ارواح کی ابتدا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انا احمد بلا میم، یعنی کہ میں احمد ہوں بغیر میم کے. حضور کا نام افلاک میں، آسمانوں میں احمد ہے اور زمین پہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نور محمدی والا جو پورا معاملہ ہے یہ میثاق الست سے بہت پہلے کا ہے. اللہ ہی جانے کتنے پہلے کا ہے، لیکن بہت پہلے کا ہے. میثاق الست میں تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کو ارباب بنا کے دکھا دی جانا، اور یہ سب معاملہ بہت پہلے کا ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ میں نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو بلحاظ تخلیق
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ہیں اور بلحاظ ظہور آپ آخری ہیں، جیسے کہ آپ آخری نبی خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو ذہن نشین کریں، سمجھیں، نوٹس بنا لیں۔ غرض یہ کہ تمام عالم کی انبیاء کی حقیقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اس زمن میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن دفاتر کے دفاتر بھرے جا سکتے ہیں، رجسٹرز کے رجسٹرز لکھے جا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے ان صرف اور صرف نوجوانوں تک، ہماری نئی نسل جو کہ دین سے بہرحال دور نظر آتی ہے اور ان معاملات سے تو بالکل ہی اس کی غلطی نہیں ہے، اس کو بتایا ہی نہیں گیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس طرف راغب ہوں، اللہ کی پہچان کے رستے کی جانب راغب ہوں، تو چیزوں کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بہت ہی مشکل زبان میں بہت گہرائی والی باتیں بھی کر سکتا ہوں، تصوف میرا سبجیکٹ ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو، خواتین و حضرات، سب کو، جو لوگ جاننا چاہتے ہیں نہیں جان پاتے، اور جو نہیں بھی جاننا چاہتے اللہ ان کو بھی شوق عطا فرمائے، کیونکہ بہرحال اصل یہی ہے، آپ وقت کہیں بھی لگائیں، دنیاوی کاموں میں پیسہ کمانے میں اور ادھر ادھر کی مصروفیات میں کرتے رہیں، اصل یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کی اصل کیا ہے؟ یہاں تک پہنچنا انسان کی معراج ہے، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کرنا انسان کی معراج ہے۔ آپ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس سبجیکٹ پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، 100 150 200 لوگ دیکھنے والے ہیں کل، ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ رب العزت اس پیغام کو پہنچائے، دعا بھی کرتے ہیں آگے ہر مسلمان تک، ہر انسان تک پہنچائے اور ان کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو، تصوف کو سمجھیں، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں۔ ایک آخری بات کہہ کر ویڈیو ختم کرتے ہیں، اور اس کے اوپر مجھے پوری ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اہل سنت کا یہ اجماع ہے، یہ موقف ہے کہ حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی۔ اس کے اوپر بہت بحث ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، تو اہل سنت بڑا کلیئر ہے اس کے اندر معاملہ ہماری جانب سے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری جہت ہے، وہ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ اگر کسی نے حضور کی صرف ایک جہت کو پہچانا اور دوسری کو نہ دیکھا تو اس نے اصل میں آپ کو نہ دیکھا، اور حق تعالیٰ نے اس بارے میں سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم دیکھتے ہو ان کو کہ تمہاری جانب دیکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں، مگر کچھ نہیں دیکھتے۔ ابو جہل بھی تو تھا، پوری زندگی حضور کو دیکھا، نہیں لے کے گیا ایمان، تو ظاہری پہ نظر رکھتا تھا، بشری صورت پہ نظر رکھتا تھا، جیسا انسان خود ہوتا ہے، خود آئینہ ہوتا ہے، جیسا اس کو ویسا بھی سامنے نظر آتا ہے، تو دل میں ایمان کی روشن شمع لے کے نہ جا سکا، گمراہ ترین رہا۔ اپنے جیسا کہنے والوں کے لیے بھی قرآن پاک کے اندر تنبیہ حضور کو، جو اپنے جیسا کہتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور اپنی شان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں، میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور دوسری جانب اللہ رب العزت سورہ کہف میں حضور کی بشری صورت کے بارے میں فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ میں بھی تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ تو اہل سنت کا اجماع اسی کے اوپر ہے کہ حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، کی ایک جہت جو ہے وہ حقیقت کی جانب نوری جہت جو ہے، اور جو بشری جہت ہے وہ بشریت کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے حق اور سچ بولنے کی۔ آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔